بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی اور جو چیز میں جو خاصیت رکھی اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، کوئی انسان آگ سے گرمی چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے برف کو پیدا کیا، اس کی سردی کو اگر کوئی چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کے اندر مٹھاس کو پیدا فرمایا، اگر کوئی چاہے کہ اس سے مٹھاس چھین لے وہ ایسا نہیں کر سکتا. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطۂ نظر سے اگر ایسا کر بھی لیتا ہے کہ شہد سے اس کی مٹھاس کو الگ کر دیتا ہے، نیم سے اس کے کڑواہٹ کو الگ بھی کر لیتا ہے، آگ سے اس کی حرارت اور گرمی کو الگ بھی کر لیتا ہے، تو آگ سے جب گرمی الگ ہوتی ہے تو وہ آگ نہیں رہتی. برف سے اگر اس کی سردی کو الگ کر دیا جائے تو وہ برف نہیں رہتا. شہد سے مٹھاس کو الگ کر دیا جائے تو وہ شہد نہیں رہتا، اس کا کوئی اور دوسرا نام ہو جاتا ہے. ساری دنیا کی چیزیں، اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل کر رہی ہے. چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، اس کو جتنے بجے طلوع ہونا ہے ایک سیکنڈ آگے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں کرتا، اور جتنے بجے غروب ہونا ہے ایک سیکنڈ پہلے غروب نہیں ہوتا اور ایک سیکنڈ بعد غروب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اللہ نے مردوں کی الگ خصوصیات پیدا کی، عورتوں کی الگ خصوصیات پیدا کی، بچوں کی الگ خصوصیات کو بنایا، بڑوں کی الگ خصوصیات کو بنایا. 7 سال کا بچہ
ان کے ماں باپ نمازی تہجد گزار اللہ والے ہیں، وہ یہ چاہیں کہ میرے بچے کے چہرے پر داڑھی آ جائے، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت اور یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کی فطرت نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ رات بھر ہم کارخانے میں کام کر رہے تھے، جگے ہوئے ہیں، اور دن میں جو سورج نکلتا ہے بالخصوص گرمی کے زمانے میں، اپریل میں، مئی میں، اور بعض علاقوں میں جون جولائی میں، اور درجہ حرارت 50 ڈگری کے آس پاس ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ چاہے کتنا بڑا امیر ہو، بادشاہ ہو، سلطان ہو، کھرب پتی ہو، کہ رات کے جگے ہوئے ہیں، ذرا دن میں سورج نہ نکلے آج، یا نکلے اس کی روشنی نہ آئے، یا روشنی آئے گرمی نہ آئے، یہ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت سے ٹکر لینا، اللہ کی قوت سے اور اللہ کی قدرت سے ٹکر لینا۔ جو چیز اللہ نے جیسے بنائی ہے، انسان اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف اللہ کے حکم سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اسی پانی میں راستہ بنا کر نکل گئے۔ یہی آگ انسان کو کھا جاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اس نے آگ کو روشن کیا، اتنا جلایا کہ اس کے قرب و جواب کے اندر قریب سے بھی کوئی پرندہ گزرتا وہ خاک ہو جاتا۔ لیکن یہ آگ اپنی گرمی پیدا کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ پانی اپنے اندر راستہ بنانے میں، کسی کو نجات دینے میں اور کسی کو غرق کرنے میں، موت دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ عام طور سے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ اللہ کا قرآن بھی بڑا عجیب قرآن ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کا کلام بڑا عجیب ہے، انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اگر یوں کہہ دے گا آپ کو، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ فریج کھول کر جو فریزر کا ڈبہ ہوتا ہے، کتنی دیر تک اپنا ہاتھ اس میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ کے اندر برف کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا شولہ اپنے ہاتھ کے اندر کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈ بھی انسان برداشت نہیں کرتا اور زیادہ گرمی اور آگ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلام، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن آگ اللہ کے حکم سے گلستہ بن گئی۔ دیکھیے انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے بیمار ہونے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ بیمار ہوئے، پیٹ کا درد ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فلاں جنگل میں فلاں درخت کا فلاں پتا اس طریقے سے کھا لو۔ چنانچہ گئے اور پتا کھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری چلی گئی اور شفا آپ کو مل گئی۔ دوسری مرتبہ سیم وہی پیٹ میں درد اور تکلیف جسم میں ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے پہلے بھی اس کی دوا بتا دی ہے۔ گئے اور انہوں نے اس درخت سے پتے کو توڑا اور جیسے طریقہ تھا استعمال کرنے کا استعمال کیا، بیماری بڑھ گئی۔ پہلے بیماری ختم ہو گئی، دکھ درد تکلیف ختم ہو گئی، اب وہی پتا اسی بیماری میں کھانے میں اور بیماری بڑھ گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر پیغمبر کو ایک معجزہ دیتے ہیں، ہر پیغمبر کی ایک خصوصی صفت ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اللہ بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، یعنی جب چاہیں اللہ کی مرضی سے اللہ کو ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ دوسرے پیغمبر حضرت جبرائیل کے واسطے سے ذریعے سے بات کرتے تھے، وحی کے ذریعے سے بات کرتے تھے، خواب کے ذریعے سے بات کرتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے فرزند کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو خواب سے بھی اور وحی سے بھی فرشتے کے ذریعے سے بھی اللہ اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت تھی کہ بغیر فرشتے کے، بغیر خواب کے، بغیر کسی درمیانی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے۔ اسی لیے کلیم اللہ، کلیم کے معنی بات کرنے والے کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پچھلی مرتبہ اسی درخت کا یہی پتا کسی بیماری میں شفا مل گئی اور صحت مل گئی اور اب بیماری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پہلی مرتبہ جو دوا کھائی تھی وہ میرے حکم اور میرے فرمان کی وجہ سے کھائی تھی، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی مرضی سے کھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ دوا کو شفا بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اس کی روح قبض کرنا اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی دوا کو موت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ایک ہی بخار ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی موسم ہے، ایک ہی سیزن ہے، ایک کی لاش ڈاکٹر صاحب سے نکلتی ہے نرسنگ ہوم سے، ہاسپٹل سے، اور ایک کی لاش اور ایک صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو کر چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب بیمار ہو کر دوا کھاتا ہے، حلق کے اندر جا کر دوا اللہ سے پوچھتی ہے، اللہ میں شفا بنوں یا موت بنوں؟ دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں جو ستارے ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں جو جھاڑ کے پتے، درخت کے پتے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اور بادل کے جو اربوں خربوں بارش کے قطرے ہیں، وہاں کی اسپیڈ کیا ہے، ہوا میں اسپیڈ کیا ہے، اور انسان کے اوپر آ کر وہ پانی لگے تو کس رفتار سے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک پانی کے قطرے کے بارے میں، ایک ایک درخت کے پتے کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں۔ انسان کا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، قرآن و حدیث اور سنتوں پر چلنا ہے، اور نبی کے باتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ انسان بے بس ہے، مجبور ہے۔ انسان جوانی میں آ کر یہ چاہے کہ میرا بچپنا دوبارہ آ جائے، وہ کر نہیں سکتا۔ وہ بڑھاپے میں جا کر یہ چاہے کہ میں پھر سے جوان بن جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کا اپنے جسم پر چلتا نہیں۔ سفید بال آ رہے ہیں، انسان مجھے پینٹ تو مار سکتا ہے، لیکن قدرتی طور پر سفید بال کو کالے اور آنے والے بالوں کو سیاہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا حسن جاتا رہتا ہے، منہ پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کی نورانیت ختم ہونے لگتی ہے، تو یہ جس کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے جس کو جیسے رکھا ہے، ایک سر کا درد آئے، ایک پیٹ میں درد آئے، ایک تھوڑی سی کنکری پتے میں آ جائے، کڈنی میں آ جائے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ فرعونوں کا حشر کیا ہو گیا؟ نمرود کو اللہ اگر چاہتا تو بڑے بڑے عذابوں کے ذریعے سے
آگ کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، ہواؤں کے تیز چلنے، ریح اور آندھی کے ذریعے سے، اور زلزلوں کے ذریعے سے، اور پتھروں کی بارش کے ذریعے سے، ابابیل کے پنجوں کے اندر جو کنکر تھے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نمرود کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا اور اس کو ہلاک کیا، اور ایک لمڑا مچھر اس کے ناک کے راستے سے دماغ کے اندر چلا گیا۔ جب چپل پڑتا اور سر پر جوتا پڑتا تو نمرود کو راحت ہوگی۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ہمیں اس آسمان کے نیچے گھر بنانے کے لیے نہیں بھیجا، قیمتی کپڑے پہننے کے لیے نہیں بھیجا، زیورات بنانے کے لیے نہیں بھیجا، مردوں کو غلام بنا کر قیمتی گاڑیوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اگر آخرت کی تیاری کریں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ زندگی سکون کی زندگی بناتے ہیں، یہ زندگی راحت کی زندگی بناتے ہیں، یہ زندگی آرام کی زندگی بناتے ہیں۔ اللہ چاہے آپ کو گلزار کر دے، اللہ چاہے اسی سمندر کے اسی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دے دے، اللہ چاہے اسی سمندر کے اسی راستے میں فرعون کو اور اس کے لابے لشکر کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ نہ دنیا اپنے سے کچھ کر سکتی ہے۔ یہ چاند گرہن، یہ سورج گرہن جو لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیغام دیتے ہیں۔ چاند کی روشنی دینے والے ہم ہیں، سورج کی روشنی دینے والے ہم ہیں۔ جب اس میں سیاہی آ جاتی ہے، گرہن لگ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہر ایک کون سی طاقت جو چاند کے گرہن کو ہٹا سکے اور سورج کے گرہن کو ہٹا سکے، ہر کون سی طاقت انسان پہاڑوں کو پھوڑ کر سرنگ بنا رہا ہے، ٹرین کا راستہ بنا رہا ہے، گاڑیوں کا راستہ بنا رہا ہے۔ اتنا بڑا انسان کارنامہ انجام دینے والا اس کے پتے کی کنکری کو دور نہیں کر سکتا، ان کی کڈنی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ ذرا سی تکلیف ہوئی کراہنے لگتا ہے، آہ کرنے لگتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، جس طریقے سے ہر چیز کی تاثیر اللہ نے اس کی پیدا کردہ چیز کے اندر رکھی ہے، اللہ نے امن اور سکون اور راحت تقوی کے اندر رکھا ہے، طہارت کے اندر رکھا ہے، پردے کے اندر رکھا ہے، سنت کے اندر رکھا ہے، نماز کے اندر رکھا ہے، سجدوں میں رکھا ہے، تہجد میں رکھا ہے، تلاوت میں رکھا ہے، ذکر میں رکھا ہے۔ اور انسان اس کو مال میں ڈھونڈتا ہے، اس میں ڈالروں میں ڈھونڈتا ہے، ریالوں میں ڈھونڈتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، جن کے مرد سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، قطر، دبئی، کویت اور انگریزی ممالک آسٹریلیا، امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ صرف 2 روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہے گھر بیٹھے تمہیں عزت کی روٹی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے بھاگنا، سنتوں سے بھاگنا، اللہ اسی روٹی کے لیے انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ ماں کا جنازہ نکل رہا ہے اور گھر کے اندر بے چینی ہے، اور یہ پردن صاحب وکیل سفیر کو اور سرکاری ایمبیسی کو کہہ رہے ہیں میری ماں کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع دو، مٹی دینے کا موقع دو، نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع دو۔ ایسی دولت پر لعنت جو ماں کا دیدار نہ ہو سکے، ایسی دولت پر لعنت جو بیوی کا دیدار نہ ہو سکے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد کلیجے کی راحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپنے میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں کسی بات پر الجھ پڑے، جھگڑا کرنے لگے، رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شاید ان کو ڈانٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کرے ہوئے آئے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، حسن میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
حسین میرے جسم کا حصہ ہے، ان کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ کتنا پیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے۔ بچوں کا پیار اللہ کی نعمت ہے، بیوی اور شوہر کا پیار یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کا لقمہ اٹھا کر خامن کو کھلانا، خامن کا لقمہ اٹھا کر بیوی کو کھلانا، یہ بھی صدقے میں ثواب جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا ہر جوڑا یہ کام کرتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کیا خوبی ہے کہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے خامن بیوی کو جگاتا ہے اور بیوی خامن کو جگاتی ہے، اور نہ جگنے پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنس پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں خوشیاں، راحت، سکون یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، کپڑا ہو، لتا ہو، اور تجوری بھر کر اور بینک کے اندر لاکر میں اس کے زیورات ہو، سکون زیورات کو رکھنے کا نام نہیں ہے، بلڈنگوں کے رکھنے کا نام سکون نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنیں، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، قرآن کے قریب نہیں ہیں، نمازوں کے قریب مسجدوں اور دینی مجلسوں کے قریب نہیں ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے دنیا کے معاملے کے اندر حیران پریشان ہیں۔ آپ کبھی انٹرنیٹ کے اندر جا کر، یوٹیوب کے اندر جا کر دبئی کے جو ورکرز ہیں، غیر ملکی لوگ ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کا سہنا کس طریقے سے تکلیف بھرا ہے۔ دیکھو ایک گھر کے اندر روٹی پکی ہے، گھر والے بھی روٹی کھاتے ہیں، گھر میں چوہا آ گیا تو اس چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہے دان کے اندر ایک جو ہے روٹی کا ٹکڑا پھنسایا جاتا ہے، وہی روٹی ہم عزت سے کھاتے ہیں، دعا پڑھ کر کھاتے ہیں، احترام سے کھاتے ہیں، وہی روٹی اللہ تعالیٰ چوہے کو کھلاتا ہے، لیکن اس کی موت کا ذریعہ بننے کے لیے اور وہ پنجرے میں سفر جانے کے لیے کھلاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دین کے بغیر جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، دین کے بغیر جو دولت نظر آ رہی ہے، دین کے بغیر جو زندگی کی جو ہے سنہرے موقع اور زندگی کی جو سونا پن اور زندگی کی گولڈن زندگی نئی جو نظر آ رہی ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کر رکھ دوں گا۔ روٹیوں میں راحت نہیں ہے، بلڈنگوں میں راحت نہیں ہے، اور کتنی قیمتی بلڈنگ انسان بنا کے نکلنا تو ہے ہی، اور کتنی جو ہے قیمتی امپورٹڈ کار لے لے، 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی، وہ چندے سے لیا ہوا، فقیروں کی جھولی سے لیے ہوئے 1 روپے کے جنازے میں سوار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ بھائی کہاں رہتے ہو؟ بیڈیے کمپلیکس میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہو جہاں دنیا کے وزیر منسٹر رہتے ہیں؟ قبر کہاں ہے؟ قبر فقیر کے بازو ہے، قبر کہاں ہے؟ وہ بھیک مانگنے والے کے بازو ہے۔ قبر میں زیادہ رہنا ہے یا دنیا میں زیادہ رہنا ہے؟ دنیا میں بہت کر لیا تو سنچری مار لی، 100-125 سال جی گئے، اور قبر کے اندر عالم آخرت کے آنے تک پڑا رہتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے کڑا ہے۔ اگر 3 سوال کے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، اور اگر اس کی دنیا اللہ کے حکم کے برابر نہیں ہے، موافق نہیں ہے، اللہ جہنم کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کی کمر ایک جو ہے کمر کا حصہ دوسری کمر کے حصے میں گھس جاتا ہے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر دوسری نماز تک وہ اجزا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھن مارے 70,000 گز مردہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمارا نانا مر گیا
لیکن اس نے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی کیا ہوتی ہے. ہمارے دادا مر گئے، مرنے کے بعد نہیں بتایا کہ سکرات کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، عالم برزخ کیا ہوتی ہے. کتنوں کے خامن مر گئے، کتنوں کی بیویاں مر گئی، کتنوں کے بچے مر گئے، کتنوں کے بچوں کے اوپر جو سایہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن بتایا نہیں. میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، امتحان کا پرچہ لیک کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کروانے کا جب وقت آیا تو ملک الموت آئے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر آپ کا سر مبارک تھا، اور جب کسی نے کہا السلام علیکم، کیا ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے میرے آقا کو اس وقت بھی جو ہے تکلیف میں ڈال رہا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ ملک الموت ہیں، آج تک کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی سے اجازت نہیں لیں گے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ان کو آنے دو. پھر اس کے بعد حضرت ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں اور 10-20 سال یا کچھ 100 سال جتنا بھی رہنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے. نہیں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے 500 سال مانگ لیے، 1000 سال مانگ لیے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ موت تو آنی ہے، وہ چاہے کل آئے یا 100 سال کے بعد آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے پردہ فرما کر جانے لگی تو آپ کو بہت آرام تھا، سکون تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمام لوگوں کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے؟ ملک الموت نے کہا نہیں، آپ جو ہے تمام پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، امام الاولین والآخرین ہے. آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ VIP معاملہ ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے عام امتی کو جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے سکرات میں، مجھے تھوڑا طاری کر کر بتاؤ، میرے اوپر جاری کر کر بتاؤ تو وہ تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک یا ملک الموت، اے ملک الموت رک جا. آج کے بعد سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونک لے کر جتنی بنی آدم کلمہ پڑھنے والے میرے امتی آئیں گے، ان کی موت کے وقت ان کو سکرات کی جتنی تکلیف ہوگی اور جان نکلنے کی جو تکلیف ہوگی، اللہ سے کہے اے اللہ وہ تکلیف مجھے دے دے، میں سہ لوں گا. میری امت ضعیف ہے، میری امت کمزور ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادر کے اندر لکھا گیا تھا، ابھی روح کے کچھ آثار باقی تھے، جان رخصت ہو رہی تھی، عالم بالا کو رخصت ہو رہی تھی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے چہرے انور سے آپ کے سفید کپڑے کو، کفن کے ٹکڑے کو ہٹایا تو آپ کے ہونٹ ایسے جیسے کوئی آدمی خواب کے اندر بولتا ہے، اشاروں کے اندر بولتا ہے، آپ کے ہونٹ حرکت کرنے لگے. صحابی فرماتے ہیں میں اپنے کان کو آپ کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ میں جا رہا ہوں، میں تیرے پاس آ رہا ہوں. پہلے ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا.
ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ جاتی. اے اللہ میری امت کا یتیم ہو جائے گی، کون اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اے میرے مولا میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کر، کرم کا معاملہ کر. نبی کی زندگی کے اندر اور وصال مبارک کے وقت آپ کا خاندان تھا، آپ کے نواسے تھے، قریش کا خاندان تھا، ننیال تھا، دریال تھا، سسرال تھا، بیگمات تھے، ازواج مطہرات تھے. میرے آقا نے یاد کیا، بیوی کو یاد نہیں کیا، اولاد کو نواسوں کو یاد نہیں کیا، بلکہ مجھے اور آپ کو یاد کیا. میری ماں اللہ کی قسم نبی کے گھرانے کی قربانیاں نہ ہوتی آج مسجد میں اذان نہیں ہوتی، آج مدرسے میں قرآن تلاوت نہیں کیا جاتا، آج یہاں بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں نہیں کرتی. نبی کے گھرانے کا چولہا ٹھنڈا ہوا، دین ہم تک پہنچا. حضرت حسن کو زہر دیا گیا، دین ہم تک پہنچا. حضرت حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا اور نبی کے گھرانوں کے بچوں کے حلق پر تیر چبائے گئے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. نبی کے آنسوؤں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. نبی نے اپنے بیویوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان قبیلے سے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت مجھ سے اور آپ سے کیا کرتے تھے. میاں بیوی کا موڑ عجیب عجیب رہتا ہے، کبھی جلال میں، کبھی غصے میں، کبھی محبت میں، کبھی چہرے کے اندر خوشی کے آثار اور کبھی غم اور دکھ اور بیماری اور فکر کی وجہ سے چہرے پر سلوٹیں اور جو ہے چہرہ بے نور ہو رہا ہے. انسان کی حالت جیسے سورج چاند ہے، کبھی زور سے چمکتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی چودھری کا چاند پوری قوت سے چمکنے لگتا ہے اور کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے. ایسے ہی انسان کے مزاج میں کبھی غصہ، کبھی دکھ درد اور کبھی خوشی اور مسرت کے لمحات ہوتے ہیں. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں تھے. امی جان نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے میری زندگی کے اندر خوشیاں لا کر دے دی اور راحتیں لا کر دی اور مسرتیں لا کر دی اور میرے چمن کی کلیوں کو تو نے کھلا دیا. مانگ کیا مانگتی ہے؟ امی جان آج کی عورت ہوتی یہی کہتی کہ ہمیں BDA کمپلیکس میں مکان مل جائے، یہ کاش جو ہے ہمیں باغ مل جائے، کھیت کھلیان مل جائے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے، بیٹے کے کالج کا ایڈمیشن کا مسئلہ حل ہو جائے اور مقدمات کے اندر برات مل جائے، چھٹکارا مل جائے. لیکن وہ کائنات کی ذہین، دیندار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون تھی. انہوں نے یہ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نام سے ڈر ہوتا ہے، آخرت کے نام سے ڈر ہوتا ہے. کون کہہ رہی ہیں؟ کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوٹی پارلر نہیں گئی، کبھی بہووں کو تراشا نہیں، کبھی بے پردگی کی نہیں. اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہتھیلی پر امی جان کی فوٹو لگا کر بھیجا اور کہا کہ عرش پر اور آسمانوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک خاتون، یہ حسین خاتون اور یہ پرہیزگار خاتون جس کے سامنے ستاروں کی چمک بھی اندھیرے میں ہو جاتی ہے، جس کے سامنے چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا. اور جب تہمت لگی بدکاری کی علیہ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو تہمت لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ گورکھ کے بچوں کے ذریعے سے گواہی دلایا کہ حضرت عیسیٰ پاک ہیں، حضرت موسیٰ پاک ہیں. پیغمبروں پر، اللہ کے ولیوں پر جب انگلیاں اٹھی اللہ نے گورکھ کے بچوں سے گواہی دلائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت کی انگلیاں اٹھی تو اسی کسی بچے کو گود میں، ماں کے گود میں دودھ پیتے بچے سے گواہی دلا سکتے تھے. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مرد کے لیے. اللہ تعالیٰ وکیل بن کر اللہ تعالیٰ صفائی دیا کلام پاک کے سورہ نور کی اس آیت کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، وہ قیامت سے ڈر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کے دن یوم آخرت سے ڈر رہی ہیں. ہمارے بالوں کا کیا کہنا؟ علماء نے کہا ہے عورتوں کا تقویٰ طہارت دیکھنا ہو رمضان کے افطاری کے دسترخوان میں نہیں، سحری کے دسترخوان میں نہیں، تہجد کے اندر نہیں، تاخراتوں کے اندر نہیں، مرے ہوئے انسان مرحوم کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے نہیں. اس کو دیکھنا ہو اسکول سے بچے بلانے کے لیے جب جاتی ہے، یہ دیکھنا ہو بازار میں پرچیزنگ کے لیے خرید و فروخت کے لیے جاتی ہے، یہ دیکھنا ہو اینیورسری کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر، اور جو ہے سالگرہ کے موقع پر، شکرانے کے موقع پر، ولیمے کی دعوت کے موقع پر اس کے دین کو دیکھو، ان کے ہوٹل کو دیکھو، ان کے گال کو دیکھو، ان کے جسم کے وہ کپڑے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی دور ہوتے ہیں. آج ایسی زندگی گزار کر ہم جو ہے ایک جو ہے اگربتی سلگاتے ہوئے یا موم بتی سلگاتے ہوئے اس کا نقطہ ہمارے جسم پر پڑ جاتا ہے تو آہ کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا تب جا کر دنیا کی آگ بنی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کے بارڈر میں سوراخ پڑ جائے یہ 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے. تم نے مچھر کے کاٹ کو دیکھا ہے، قبر کے بچھوؤں کو نہیں دیکھا، قبر کے اجزوں کو نہیں دیکھا، آخرت کے منظر کو نہیں دیکھا. اب تو چل رہا ہے نا کہ اس ملک نے راکٹ چاند کے اندر ڈالا ہے، وہ ملک سورج کے پاس اپنی راکٹ کو بھیج رہا ہے. سورج میری مائیں اور بہنیں ابھی جو ہم کہتے ہیں کہ 25 ڈگری گرمی ہے اور جو ہے 40 ڈگری 1 کروڑ ڈگری جو ہے سورج کی گرمی ہوتی ہے، 1 کروڑ ڈگری. ہم جو ہے 40 کو برداشت نہیں کرتے. جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے گئے اور عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے وقت تہجد کے وقت پسینے نکلتے ہیں اور کپڑے تر بتر ہو جاتے ہیں. 40 ڈگری کہاں اور 1 کروڑ ڈگری کہاں. میری ماں کون سا آپ قروب پیر قروب جوڑا سلا رکھا ہے، کون سا چھاتا ہے، کس کا سایہ ہے، کس کے بھروسے پر یہ زندگی گزاری جا رہی ہے، کس کے بھروسے پر یہ شرم و حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، کس کے بھروسے پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں. صرف کوئی اللہ کا عذاب نہ ہوتا، سانپ کا، بچھو کا، مچھلیوں کے ملنے کا، قبر کے کیڑے مکوڑوں کا اور قبر کی تاریکی کا 1 کروڑ ڈگری کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سورج ہے ہمارے سروں کے اوپر 1 ہاتھ کے برابر قریب ہو جائے گا. تب کیا حالت ہوگی؟ تب کون بچائے گا؟ ایئر کنڈیشن لگا لیا، ایئر کولر لگا لیا، پنکھا لگا لیا، اب وہاں کون سا پنکھا چلے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اس سائے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بچی پیدا ہوتے ہی 40 دن کے بعد ماں اس کی شادی کی تیاری شروع کر دیتی ہے. میرا زیور بچی کو، میرے برتن بچی کو، وہ سائز دیکھ کر بچی کا نکاح کتنے دن نکاح ہوگا اور کتنے سال وہ شادی کا جوڑا رہے گا، قبر میں کتنے سال رہنا ہے. کیوں حضرات صحابہ دنیا میں یاد کر 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 روتے تھے. ان کو جنت کا پروانہ ملا تھا، نبی کی صحبت کا پروانہ ملا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا، نبی کے ساتھ سحری افطاری کرنے کا موقع ملا تھا، نبی کے ساتھ اعتکاف کرنے کا موقع ملا تھا. ہم کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اٹھے موبائل، استنجا گئے موبائل، رات کے اندر ٹی وی، موبائل، 12-1 تک کتنا ذکر کر سکتے تھے، کتنا قل هو اللہ پڑھ سکتے تھے. حدیث میں آتا ہے جو قل هو اللہ زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے محلوں کو بنائیں گے.
جس بچی کی نسبت نہ ہوتی ہو اور شادی نہ ہوتی ہو، ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ خود بننا پڑے، اللہ رشتے لگا دیتے ہیں۔ نبی کی زوجہ ہو کر، نبی کی محبوبہ ہو کر، قرآن کی برات آ کر، اللہ کی طرف سے تصویر دکھا کر جس کا نکاح ہوا وہ رو رہی ہے، اے اللہ حافظنی حساب یسیرا، میں عائشہ نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ تیرے حکم سے نکاح ہوا، اللہ اتنی کم عمری میں نکاح ہوا کہ ہم گڑیوں سے کھیل رہے تھے، ہم کھلونوں سے کھیل رہے تھے، اور پھر اچانک تیار کر کر آقا کے پاس دلہن بنا کر بھیج دیا گیا۔ وہ رو رہی ہیں، وہ تڑپ رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح کے اندر آئی۔ آپ داماد تلاش کرتے ہیں، کیسا داماد؟ پیوٹ کو رکھ لیں گے آپ، شرابی کو داماد بنائیں گے آپ، بھیک منگے کو داماد بنائیں گے آپ، گندے کپڑے پہننے والے کو داماد بنائیں گے، ڈگری ہولڈر چاہیے، جو ہے ہوائی جہاز کا کیپٹن چاہیے، بینک کا مینیجر چاہیے، زمیندار چاہیے، کروڑ پتی چاہیے، ارب پتی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آپ کے گھر کی بچیاں جنت کے حورے فدا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب عورت کوئی جائے گی تو جنت کی جو حور ہے اسے جو حسن ملتا ہے، اسے جو خوبصورتی ملتی ہے، کچھ خواتین سوچتی ہوں گی کہ جب جنت کی حوریں اتنی حسین ہوگی، اتنی جمیل ہوگی۔ سورہ واقعہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے ان کے آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے جسم کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلیاں اتنی شیشے کی طرح ہوگی کہ انسان دیکھے گا تو ادھر سے نگاہ پار ہو کر چلی جائے گی۔ 70,000 جوڑے کے اندر وہ پورے عین ہوگی، اور وہ 70,000 جوڑے ایک ایک بھی خوشبودار اور ایک ایک بھی رنگین اس کے اندر ہوں گے۔ وہ اپنے دوپٹے کو سورج کے سامنے کر دے، سورج شرما جائے گا اور سورج کالا پڑ جائے گا۔ اپنے تھوک کے ذرے کو سمندر کے اندر ڈال دے، ساتھ سمندر کا پانی کڑواہٹ جا کر میٹھا ہو جائے گا۔ اپنے جو ہے حسن کے جلوے کو 1 سیکنڈ دنیا میں کر دے تو دنیا معطر اور خوشبودار ہو جائے گی۔ اور جو نیکوکار عورتیں جاتی ہیں حور کے مقابلے میں اللہ 70,000 مرتبہ زیادہ اسے حسین بناتے ہیں۔ اس کے سر کے بال آج کہتی ہے نا کہ بھائی بال گر رہے ہیں، وٹامن کی کمی ہے، بیوٹی پارلر جاؤ، یہ دوا لگاؤ، وہ دوا لگاؤ، نہیں، عورت کے قدرتی بات جنت کے سر سے لے کر پنڈلیوں تک، ایڑیوں تک آئیں گے۔ اور حور کو اللہ نے جو حسن دیا 70,000 مرتبہ پلس کر کر بڑھا کر اللہ تعالیٰ حسن دیں گے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جنت کی عورتوں کے اندر اونچا مقام رکھنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ جب آپ نے مدینہ طیبہ کا کنواں یہودی کا قبضہ تھا اس سے خرید کر مدینے والوں کو دیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جنت میں جائے گا۔ نہ زمین مسجد کے لیے خریدی جا رہی تھی، پیسے کم پڑ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم ادا کی اور وہ مسجد کے لیے زمین خرید کر دے دی۔ آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی کمی تھی، روپے پیسے اسباب کی کمی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ خرچ کیا، بے پناہ صدقہ کیا، خیرات کیا، چندہ دیا غزوے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلام پاک کو جمع کرنے والے۔ پہلے کسی کے پاس ایک پارا ہوتا، کسی کے پاس ایک سورت ہوتی، کسی کے پاس چند آیتیں ہوتی،
کوئی ہڈی میں لکھا ہوا ہے، کوئی پتھر پر لکھا ہوا ہے، کوئی کپڑے پر لکھا ہوا ہے، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اس طریقے سے 30 پارے 114 سورتیں ایک جگہ جمع نہیں تھی۔ اپنے دور افضل کے اندر انہوں نے کلام پاک کو جمع کیا، اسی لیے مذہب عثمانی کہا جاتا ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، صغیرہ گناہ کا سایہ بھی آپ پر نہیں پڑا ہوگا۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے، 10 صحابہ جن کو جنت کی سند دی گئی اس میں آپ کا شمار ہے، صحابہ میں آپ کا شمار ہے، نبی کے دامادوں میں آپ کا شمار ہے۔ کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر درد کی وجہ سے یا راحت کے لیے لمبا کیے بیٹھے تھے، کون کون آئے، پیر لمبا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پیر سکیڑ لیا، صحابی نے پوچھا اتنے لوگ آئے آپ نے پیر کو سکیڑا نہیں اور جو ہے فولڈ نہیں کیا، آپ نے فرمایا عثمان اتنا باحیا ہے کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی جو شہید ہو گئے اور آج بھی عرب کی ایک میوزک کے اندر وہ قرآن رکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں خون کے شہادت کے خون کے چیٹے اڑے۔ زندگی کا خاتمہ شہادت کے ذریعے سے کلام پاک کو جمع کرنے والے صحابی، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، نبی کے طاہر داماد، اللہ اکبر میری بات اگر اردو سمجھ سکتی ہے، ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا نہیں، ذرا ایک مرتبہ غور تو کر لو کہ یہی عثمان جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہمیں کیا ملی ہے؟ ہمیں انشورنس کی پالیسی ملی ہوئی ہے، ہمیں سرکار جو 200 یونٹ کرنٹ دے رہی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کا لنک سرکار کے لنک سے جو ہے جڑا نہیں، 2000 روپے برباد ہونے بھاگ رہے ہیں، ہمارا کفن کا لٹا بازار میں آ چکا ہے، شب برات کے اندر ہماری زندگی کا پروانہ موت کی شکل میں پتا ٹوٹ چکا ہے، وہ ہمارے گھر آنے والا ہے۔ عید الفطر کے لیے کپڑے بن چکے ہیں لیکن قدرت نے کہا یہ کپڑے نہیں پہنو گے تم کفن پہنو گے، اور قربانی کے لیے جانور خریدے گئے، اللہ نے کہا یہ جانور ذبح نہیں کرو گے، تم سے تمہاری روح نکال کر تمہیں کفن میں رکھ کر جو ہے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی۔ اور دیکھو فلمیں دیکھو، ہیرو کو دیکھو، ڈانس کو دیکھو، اور گھر کو جو ہے تھیٹر بناؤ، شادیوں میں ناچو کودو، کہاں بھاگو گے؟ میرے اللہ کی قدرت سے کہاں بھاگو گے؟ زمین میں جاؤ گے اللہ ملے گا، آسمانوں میں جاؤ گے اللہ کی قدرت ملے گی، چاند میں جاؤ گے، زحل میں مشتری عطارت میں جاؤ گے میرے اللہ کی قدرت ملے گی، سات زمین اندر جاؤ گے میرے اللہ کی قدرت ملے گی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جاؤ بھاگو، جاؤ بھاگو، کلا بازیاں لگاؤ، سمندر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، بند گنبد کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ پکڑ رہا ہے۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی، پوچھتے صحابہ کرام قیامت کے تذکرے سے اور جہنم کے تذکرے سے اور پرصراط کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ارے وہ کون رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد۔ کون رو رہا ہے؟ قرآن شریف کو جمع کرنے والا۔ کون رو رہا ہے؟ جس نے مسجد کے لیے زمین دی۔ کون رو رہا ہے؟ جس نے یہودی سے کنواں خرید کر مدینے والوں کو دیا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں پیر عثمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، ان کا باغ ہے، ان کے باغ کی آمدنی سے غریب ملکوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو خرچ کیا جاتا ہے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ گزر کر 1400 سال ہو گئے، آج تک ان کا فیض دنیا میں چل رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ حقیقت میں ہماری زندگی میں ایک سجدہ نہیں ملتا، ایک آیت خلوص
اس کے ساتھ پڑی ہو نہیں مل سکتا. ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے, ہمارے روزوں کی حالت کیا ہے, ہمارے لباسوں کی حالت کیا ہے, ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے, ہماری شادی بیاہوں کی حالت کیا ہے. ہاں آج مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قبر میں جانے کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں اور مال حدیث پاک میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وادی بھر کر سونا چاندی اور مال و دولت کسی بندے کو دے دیا جائے تو وہ ایک اور وادی کو دیکھے گا. یہ پیٹ, یہ ہوس کی آگ جو ہے جہنم کی آگ ہی سے بجھ سکتی ہے, قبر کی مٹی سے بجھ سکتی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. کیا وہ سمجھتا ہے یہ نوٹ ہمیشہ رہ جائیں گے, یہ سونا چاندی ہمیشہ رہ جائے گا؟ میری ماں یہ ململ کے کپڑے, یہ 1.25 لاکھ کی ساڑی, یہ 1.5 کروڑ کے زیورات چھین لیے جائیں گے. اور مادرزاد بڑھنا جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے سفید چنڈی میں لپٹ کر مٹی میں ڈال کر یہ کہہ دیا جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بہت مستی کر لی, بہت بے پردگی کر لی, بہت کنیر کی چربی کا استعمال کر لیا, بہت نمازوں کو چھوڑ دیا. آؤ وہ مرد جس کو جان من کہتے تھے, جس کو اپنا محبوب سمجھتے تھے, آج وہ مٹی کا ڈیلا اٹھا کر ہمارے کفن کے اوپر, اپنی بیوی کے مرحومہ کے کفن کے اوپر یہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم. اور دیر ہو رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادل گر رہے ہیں, بارش آ جائے گی, دیہات کو جانا ہے, گاؤں کو جانا ہے. تو جو لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے شادی میں رو رہے تھے آج اس کو مٹی کے حوالے کر کر بھاگ رہے ہیں. میری ماں, اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو پتا ہے, ہر چیز کو موت ہے. وہ ملک الموت جس نے لاکھوں لوگوں کی روح کو نکالا, اربوں خربوں عورتوں کی روح کو نکالا, ایک وقت وہ آئے گا اللہ کہے گا تو بھی بڑھ جا, تیری موت بھی آ جائے گی. وہ جس نے بادشاہوں کی روح کو نکالا, امیروں کی روح کو نکالا, آج وہ تھر 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 کانپ رہا ہے. اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کیا ہوا, اے اسرائیل کیا ہوا؟ اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ موت کے جھٹکے سے ڈر لگ رہا ہے. ملک الموت روئے اور ہم ہنس کر زندگی گزارے. میری ماں اور بہنیں, یہی وہ مجلسیں ہیں, ان مجلسوں کے اندر موت کی یاد, آخرت کی یاد اور قرآن سے محبت, نماز سے محبت اور زندگی میں سکون کا نسخہ بتایا جاتا ہے. اصل میں 3:30 سے جو ہے بیان شروع ہو رہا ہے, اور جب شروع کریں گے تو عنوان لمبا ہوگا تو کچھ آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے. آپ جلدی آ جائیے اور آ کر فضائل اعمال کی جو ہے تعلیم ہوگی. گھر والوں کی بھی قربانی, گھر کے اندر جو ہے مہمان ہوں گے, بیمار ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے, بیماریاں دور فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, بچوں کی پریشانیاں دور فرمائے, شادی کے مسئلے حل فرمائے, قرض کا مسئلہ حل فرمائے, روحانی جسمانی ظاہری باطنی زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے. اللہ قدم قدم پر